بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ابھی اسی لیکچر کو کنٹینیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا حصہ آپ لوگ سنیں گے، اس کے ساتھ اس کو سننا ہے آپ نے کہ شخصیت کی تعمیر کی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے گروپ، خاندان اور دوستوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور عمرانی تحقیق نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ یہی گروپ جو ہے وہ فرد کی زندگی کی ہماری جو معاشرتی اور نفسیاتی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے فرد سب سے زیادہ ان سے متاثر ہوتا ہے اور ہماری شخصیت کی تعمیر میں بھی ان کا حصہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگلا آپ کا پوائنٹ ہے شخصی نشوونما اور تربیت۔ فرد کی شخصیت میں بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو گروہ نمایاں کردار ادا کرتا ہے وہ ابتدائی گروہ ہے۔ فرد کی نشوونما اسی گروہ میں ہوتی ہے، فرد کی پرورش، تربیت، افزائش سب اسی گروہ میں ہوتی ہے۔ خاندان کے افراد میں ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ قریبی پڑوسی، خاص محبت کرنے والے دوست بھی، یہ سب لوگ ابتدائی گروہ کی تشکیل دیتے ہیں، اور فرد کی زندگی کو بنانے یا بگاڑنے میں یہی لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں کہ بچے کی تقدیر جو ہے وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور کیسے وہ مفید شہری بنتا ہے یا ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان بنتا ہے، یا اچھائیوں یا برائیوں کی جو ذمہ داری ہے وہ یہی گروہ ہوتا ہے۔ جتنا اچھا ہمارا پرائمری گروہ ہوگا، فرد کی تربیت اور شخصیت اتنی اچھی ہوگی اور اتنی اچھی اس کی شخصیت بنے گی، اور اس کی شخصیت جو ہے وہ آگے معاشرے میں مزید اچھی جو ہے وہ لوگوں کو یا افراد کو یا ان پر اثر انداز ہوگی، اور انٹریکشن کے ذریعے وہی چیزیں جو ہیں وہ آگے چلتی چلی جائیں گی۔ اگلا آپ کا ہے سیکنڈری گروہ، ثانوی گروپ۔ یہ اصطلاح میکائیور نے اپنی کتاب سوسائٹی میں استعمال کی ہے۔ ابتدائی گروہ اور ثانوی کی اصطلاحیں اضافی نوعیت کی ہیں، دونوں میں فرق سماجی تفعال میں فرق ہے۔ ابتدائی گروہ کے تفعال میں بے ساختگی ہوتی ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، جو کہ دوسرے گروہوں میں نہیں پائی جاتی۔ بقول C.H. کولے، اس تفعال کا نتیجہ باہمی ہمدردی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ثانوی گروہ میں تعلقات کی نوعیت سطحی اور ناپائیدار ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے ابتدائی گروہ پڑھا کہ اس میں جو ہے وہ بہت قریبی تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور جبکہ ثانوی گروہ میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں تعلقات جو ہیں وہ سطحی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشنز۔ جان ایف سوبر کہتا ہے کہ اگر تفعال کے دوران تعلقات میں عدم توجہی، سرد مہری اور سطحی جذبات کا اظہار ہو تو ایسا گروہ ثانوی گروہ کہلاتا ہے۔ کہ ابھی ہم نے ابتدائی گروہ میں کیا پڑھا کہ اس میں گرم جوشی ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن ثانوی گروہ میں کیا ہے؟ عدم توجہی ہوتی ہے، سرد مہری ہوتی ہے، اور سطحی قسم کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو یہ خاصیت جو ہے وہ ثانوی گروہ کی ہے۔ ہارٹن اینڈ ہنٹ کہتا ہے ثانوی گروہ کے تعلقات غیر شخصی، محدود اور خاص مقصد کے حصول کے لیے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ کہ یہ جو تعلقات ہیں یہ غیر شخصی ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں، اور مقاصد کے حصول کے لیے ہوتے ہیں۔ مقاصد ہمارے حل ہوتے چلے جاتے ہیں، جس گروہ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر پڑوسی ابتدائی گروہ میں شامل ہیں، تو اس بستی، چک یا گاؤں کے دیگر لوگ جس سے فرد کے تعلقات دوم درجے کے ہوں گے ثانوی گروہ میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح قریبی رشتہ دار جو ہے وہ ابتدائی گروہ کے ممبر ہیں، تو دور کے رشتہ دار ثانوی گروہ کے ممبر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو ہے یہ اس طرح سے گروپس آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ آگے ہے ثانوی گروہ کی خصوصیات، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تفعال میں سرد مہری، تفعال میں شدت اور تعلقات میں جذباتیت کم پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو انٹریکشن ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ گرم جوشی نہیں ہوتی، بہت زیادہ جو ہے وہ جذباتیت نہیں ہوتی، بلکہ ایک سرسری سا انداز ہوتا ہے، سرد مہری کا انداز ہوتا ہے۔ اگلا ہے محدود کردار۔ یہ گروہ فرد کی شخصیت کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا نہیں کرتے، مگر جدید معاشروں میں فرد کی شخصیت کا انحصار انہی گروہوں پر منحصر ہوتا ہے۔ کہ ابھی ہم نے پڑھا ابتدائی گروہ میں کہ اس میں ہماری شخصیت کے بنانے میں، اس کے نکھارنے میں، اس کی نشوونما میں جو ہے وہ ابتدائی گروہ اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن ثانوی گروہ جو ہے وہ ہماری شخصیت کا اظہار جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اظہار انہی گروہوں